بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں، لہٰذا مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو ان کو سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، ورنہ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستہ ملے گا، منزلوں کی فطرت ہے خود چل کر نہیں آتی۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے، کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ کہا راز سکوں کیا ہے، کہا لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرہ بے دھنک دیکھو اسے رنگوں سے بھر ڈالو۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی، سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی۔ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہ چھوڑے۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جھگڑوں کو سر پر سوار کرنے کی بجائے بھلانا سیکھیں۔ شوہر کے منانے یا کسی میٹھے بول کے انتظار کی بجائے اپنے آپ کو نارمل کریں اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خود پرسکون ہوں اور اپنے گھر کو ایک خوشباش بیوی اور ماں دے سکیں۔ آپ کی یہ قربانی انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے، مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ کوئی تدبیر کرو، وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا اصل میں علم کی دلیل ہے۔ یقین کرو جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔
زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے، مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو خاموش ہی رہا کرو۔ جو بیٹی کی تعلیم کے لیے الگ کمرے میں ٹیچر کا اہتمام کر کے سوچتے ہیں کہ استاد باپ ہوتا ہے، غلط۔ تنہائی میں غیر محرم استاد نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے کبھی شکوہ مت کرنا۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہوگی؟ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، وقت تو ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں عورتیں ہی عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانے لگیں، وہاں مردوں سے عزت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ ہم کبھی کسی سے بچھڑ کر نہیں مرتے، بلکہ کسی کا بچھڑنا ہمارے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے، وگرنہ ہم کو بھی درپیش آفتیں ہوتی، ہمیں کسی کی دعائیں بچائے رکھتی ہیں۔ باتوں کو بھولنے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی اس طرح بڑھے نہ ہوں کہ چھوٹی چھوٹی وہ خوبصورت چیزیں آپ کی ذات کا حصہ نہ رہیں جن کی وجہ سے آپ خوبصورت ہیں۔ ان میں سر فہرست مسکراہٹ ہے۔ محترم شوہر، آپ کا اپنی بیوی کو محض اتنا بتانا کہ وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور کیوں ہے، اسے آپ سے محبت اور آپ کی مزید قدر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، اس کے دل میں انتقام کا جذبہ رہتا ہے، اور وہ اگر انتقام لینے پر قادر نہ ہو تو پھر یہ جذبہ شدید بغض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ البتہ معاف کر دینے سے آپ اپنے ذہن اور دل کو اس بوجھ اور تکلیف سے آزاد کر دیتے ہیں جو شاید آپ نے سالوں سے لادا ہوا تھا۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ ناشکری کی ایک بہت بڑی وجہ بلا وجہ کی خود ترسی، اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوئے اپنے اوپر ترس کھاتے رہنا، اور دوسرے مردوں، اپنے بھائی، والد اور دیگر رشتہ داروں وغیرہ سے اپنے شوہر کا موازنہ کرتے رہنا ہے۔ خدا را دوسرے مردوں سے اپنے شوہر کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آپ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوں گی۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ محبت کو ماضی کے لمحات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کبھی تھی یا ختم ہو گئی، محبت تو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ اپنی اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نامناسب باتیں بتا کر بڑا نہ کریں، چاہے آپ کے اور ان رشتہ داروں کے بیچ کتنی ہی ناچاکیاں ہو جائیں۔
اپنے بچوں کو پاکیزہ دلوں اور صاف نیتوں کے ساتھ بڑھنے دیں۔